ناظرین بہت بہت خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو. میں ہوں آپ کا میزبان محمود احمد اوان اور ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب. ایک کال لیتے ہیں. فلوریڈا سے ہیں اسلم صاحب. السلام علیکم اسلم صاحب. ہلو وبرکاتہ. سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کو بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب بہت اچھا پروگرام ہے. بہت لوگ آپ کی باتوں سے مستفید ہو رہے ہیں ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ تقریباً ہر پروگرام میں دیکھتا ہوں تو کبھی اگر مس ہو جائے تو میں ریپیٹ بھی دیکھتا ہوں. تو میرا کوشچن آج کا یہ تھا. میں آج ہی ایک اجتماع میں گیا تھا تو وہاں پہ مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ مصوری کے بارے کہ مصوری جو حرام ہے تو کیا یہ ہم ٹی وی پہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں اور ٹی وی کو آن کرتے ہیں آپ کی تو ہم تصویر ہی دیکھ رہے ہیں نا. تو تصویر تو مصوری کا ایک حصہ ہے. تو یہ مجھے آج ذرا تھوڑی سی کنفیوژن ہوگی کہ آپ کیا اس کے بارے تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے جی ضرور انشاءاللہ. حرام ہے یا حلال ہے یا بلکہ مولانا صاحب نے تو یہ مصوری کے بارے ایک بہت ہی آخرت میں جو امتحان ہوگا اس کے بارے تو بہت ہی بھیانک انجام بتایا. تو اس سے آج کافی میرا دل کو پریشانی ہوئی. جی بہت بہت شکریہ اسلم صاحب. حضرت حالانکہ یہ بات ہو چکی ہے پہلے ایک پروگرام میں آپ نے بڑی وضاحت سے اور صراحت سے اس کے بارے میں فرمایا تھا تو یہ دوبارہ اصل میں اس گزشتہ کسی پروگرام میں اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے اور یہ سوال آیا تھا کہیں سے. تو خلاصہ اس کا یہ کہ یہ جو تصویر ٹی وی پر آ رہی ہے یا ویڈیو ہے یہ ڈیجیٹل تصویر ہے اور ڈیجیٹل جو تصاویر ہیں اس کے بارے میں علماء کے دو طبقے ہیں. ایک طبقہ تو یہی کہتا ہے کہ یہ بھی مصوری کے حکم میں ہے اور دوسرا وہ ان محقق علماء کا ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی اور شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی شیخ یعقوبی اور جمعیت علماء ہند کے جو ہے وہ بہت ایک کثیر طبقہ اور مولانا مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ محقق علماء ہیں جنہوں نے خاص اس ڈیجیٹل تصویر کے اوپر جو تحقیق اور ریسرچ کی. وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ مصوری والی تصویر کے حکم میں نہیں ہے. مفید مقاصد کے لیے اس تصویر کا استعمال کرنا جائز ہے. بلکہ آج کے اس پرفتن دور میں کسی بھی اشاعت دین کے لیے دفاع اسلام کے لیے یا مفید مقصد کے لیے اگر یہ ٹی وی کا ذریعہ استعمال کیا جائے یا اسی طریقے سے یہ ڈیجیٹل تصویر کے ذریعے سے کسی بھی مفید مقصد کو حاصل کیا جائے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. بلکہ وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ضروری بھی قرار دیا ہے کیونکہ جس طریقے سے برائی ان چیزوں کے ذریعے سے پھیل رہی ہے تو اس میڈیا کو اس اچھائی کے پھیلنے اور برائی کا دفاع اور جواب دینے کے لیے برائی کا اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے اور ظاہر ہے کہ یہ حضرات میرے استاد ہیں مولانا تقی عثمانی مفتی نظام الدین شامزی مفتی رفیع عثمانی. تو میں ان حضرات کی تحقیق کو حق سمجھتا ہوں اور اس پہ عمل کرتا ہوں. باقی جس عالم کو جس عالم کی تحقیق پر کسی شخص کو اعتماد ہو وہ اس پہ عمل کر سکتا ہے. جی اسلم صاحب امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. عظمیٰ ہیں ورجینیا سے. جی السلام علیکم. جی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی فرمائیے حضرت سن رہے ہیں آپ کی آواز. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے بیٹے کی صحبت اچھی نہیں ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ سجیسٹ کریں کوئی اسم کوئی بھی چیز پڑھنے کے لیے تاکہ اس کی جو دوستی ہے یہ سب چھوٹ جائے کیونکہ یہی صحبت ہے جو اس کو خراب کر رہی ہے. تو اور اس کی جاب کی طرح اس کے لیے بھی میں پریشان ہوں کہ اس کو اپنا بیچلر کر لیا تو اس کو جاب بھی اچھا. جی بہت شکریہ. اس کے لیے آپ ایسا کریں سورہ یاسین 7 مبین کے ساتھ پڑھ کے اس کو پانی پلائیں اور اس کی جاب کی بھی دعا کریں اور پانی دم کر کے اس کو پلاتے رہیں. انشاءاللہ نیک صحبت حاصل کر لے گا وہ اور اس کو نیکی اور تقوی ملے گا. اس کا اہتمام کر لیں. 92 ڈیز آپ یہ عمل کر لیں. اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور اس کے ہر کھانے پینے پہ یا شہیدو 11 مرتبہ دم کر لیا کریں. اس سے انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. اچھا حضرت ایک ای میل ہے بڑی دلچسپ. انہیں لکھا ہے کہ جو شادی کے لیے مولوی حضرات سے لوگ مشورہ کرتے ہیں انہوں نے اپنا تجربہ بتایا ہے کہ بہت رشتے آتے ہیں اور ان کی والدہ ہر دفعہ مولانا حضرات سے مشورہ کرتی ہیں. مولانا حضرات جو لڑکوں کو جانتے تک نہیں کہ وہ کیسے لڑکے ہیں, صرف وہ پوچھتے ہیں لڑکے کا نام پوچھتے ہیں, اس کی والدہ کا نام پوچھتے ہیں, تاریخ پیدائش وغیرہ, اور پھر منع کر دیتے ہیں کہ یہ رشتہ اچھا نہیں ہے. تو کتنی دفعہ وہ کہہ رہی کہ مجھے انہوں نے نام تبدیل کرنے کا بھی کہتے ہیں کہ آپ نام تبدیل کر دیں اگر تو اس سے شادی مبارک ہو جائے گی. کہہ رہی کہ میں بہت کنفیوز ہوں اور اپنی والدہ کو اس کے لیے قصوروار سمجھتی ہوں.
آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیے تاکہ وہ ان کا یہ کنفیوژن دور ہو. جی اس میں ایسا ہے کہ بہتر صورت تو وہ ہے کہ مسنون جو استخارہ جو احادیث میں بتایا گیا ہے وہ آپ خود کریں یا آپ کی والدہ کریں، تو مسنون استخارے پر فیصلہ کریں، جو جواب آ جائے اس کے مطابق رشتہ قبول کریں یا رد کریں. باقی اگر کوئی مولانا حضرات آپ کو استخارہ کر کے دیتے ہیں، استخارے کے مختلف طریقے ہیں، دوسرے بہت سے جائز طریقے ہیں جو اختیار کیے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، لیکن سیف سائڈ یہ ہے کہ آپ خود مسنون استخارہ کریں اور اس کے مطابق جو فیصلہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہنمائی فرما دیں گے. باقی رشتے کو اتنی دیر تک روکے رکھنا تو یہ مناسب نہیں ہے، اور مولانا سے استخارہ کرانے بھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے. ظاہر ہے کوئی صاحب علم جو ہے وہ اچھا ہی مشورہ دے گا. باقی یہ کہنا کہ وہ جانتے نہیں ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. استخارے میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب استخارہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتے ہیں. لیکن میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ سنت استخارہ کیا جائے، اور جس کو گزشتہ پروگراموں میں نے ذکر بھی کیا ہے، اس سے انشاءاللہ صحیح فیصلہ ظاہر ہو جائے گا. اچھا حضرت، مجھے جو ان کی ای میل سے جو لگا ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ تاریخ پیدائش پوچھ رہے ہیں، ماں کا نام پوچھ رہے ہیں، تو اس سے میرے خیال وہ کوئی علم و اعداد یا اسٹرالوجی کا وہ لگ رہا ہے مجھے، کیونکہ استخارے کے لیے تو تاریخ پیدائش اس میں وہی میں نے بتایا کہ علم الاعداد کے بعض طریقے ہیں، تو وہ کوئی طریقہ اختیار کیا ہوگا انہوں نے کہ علم الاعداد کے ذریعے سے وہ اس کا جواب دیتے ہوں گے. اچھا جی، اقرا مرزا صاحبہ کی ای میل ہے، وہ کہتی ہے کہ میں پڑھتی ہوں، پڑھائی کرتی ہوں امتحان کے لیے، تو سب کچھ بھول جاتی ہوں، تو اس کے لیے کوئی دعا بتائیں. اچھا، اس کے لیے کہ آپ مطالعہ کرنے سے پہلے یہ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، یہ صورت اعلیٰ کے اندر سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ آخری پارے میں صورت ہے، اس میں یہ آیت ہے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. یہ آیت نمبر 6 ہے اور 7 کا شروع کا ٹکڑا ہے. تو یہ آپ 7 دفعہ پڑھ کے سینے پہ دم کر لیا کریں، پھر آپ مطالعہ کیا کریں، تو انشاءاللہ جو پڑھیں گی وہ یاد رہے گا. اور ویسے بھی ہر نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو پڑھا کریں، اس سے آپ کی یادداشت و حافظہ اچھا ہو جائے گا. اچھا حضرت، ملک باقر صاحب ہیں نیو یارک سے. جی السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ مجھے جی آپ سنائیں. جی الحمدللہ. جی فرمائیے. مجھے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ میری آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، میری بیک بون کی پرابلم ہے 20 سال سے، تو یہ درد نیچے کو گھٹنے کی طرف جاتی ہے. تو آپ نے مجھے بتایا تھا کلونجی کا، وہ میں نے سارا نسخہ کیا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے مجھے وہ میرے پیپرز نہیں تھے، اپروول نہیں تھی آ رہی، آپ نے مجھے وہ سورہ بنی اسرائیل کا بتایا تھا، اس سے اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپروو ہو گئے ہیں پیپرز ماشاءاللہ. الحمدللہ. تو بس اس کے کمر درد کا کچھ بتا دیں. جی جی. تو اس کاروبار کے لیے بھی کچھ بتا دیں. الحمدللہ. تو اس کے لیے آپ یہ کہیں کہ کلونجی کا تیل کی آپ مالش کر رہے ہیں، تو کلونجی کا تیل پہ سورت یاسین دم کر کے رکھ لیں، اور 1 چمچ روز پینا بھی شروع کر دیں. رات سونے سے پہلے 1 چمچ کلونجی کا تیل پی بھی لیں اور اس کی مالش بھی کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسی سے آپ کو شفا دیں گے. اور یہ بہت مجرب ہے، آپ اس کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ نفع ہوگا آپ کو. اور باقی کاروبار کے لیے سورۃ ملک 3 مرتبہ روز پڑھ کے اپنے اچھے کاروبار کے لیے دعا کرتے رہیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. باقی اللہ تبارک و تعالی آپ کی کفایت فرمائے، میں دعا بھی کرتا ہوں. اچھا حضرت، بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے پہلے دن سے جو ہمارے ساتھ ہیں UBL کلک اینڈ رمیٹ، پاکستان رقم بھیجنے کا بہترین، مؤثر، تیز ترین اور محفوظ ترین ذریعہ. یہ چند سیکنڈز میں آپ اپنے پیسے پاکستان پہنچا سکتے ہیں. نہ دنوں کا انتظار، نہ گھنٹوں کا، بلکہ سیکنڈز میں آپ کے انتہائی محفوظ ذریعے سے پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ کمپیوٹر کے ذریعے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں کیش اٹھا کے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر پہ بیٹھے کمپیوٹر کے ذریعے کلک اینڈ رمیٹ UBL، اس سے آپ رقم بھیج سکتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ رمیٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے. پیور حلال وائٹامن نے، جو 100% خالص حلال اجزاء پر مشتمل آپ کی صحت کا ضامن ہے. اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے.